تم جو آئے زندگی میں شگفتہ کمل قسط نمبر 2۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے کہ 4 لڑکے ان کی ٹیبل پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے 2 ان کے سینئر، 2 آؤٹ آف یونی تھے۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، یہ اتنی ساری ٹیبلز خالی پڑی ہیں، اب لوگ کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ۔ بازل نے لٹ مار انداز میں حمدان نے وسیع کو دیکھا۔ دیکھیں، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ حمدان دوبارہ گویا ہوا تو امثال نے بازل کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، بیٹھیں، یہ میرا بھائی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حمدان نے انس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ امثال نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کو یوں جائزہ لیتے دیکھ کر انس سٹپٹا گیا۔ اچھا، میں تو اسے تمہاری بہن سمجھ رہی تھی۔ تھینکس کہ تم نے بتا دیا، امثال نے بلا کی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ میرا بھائی ہے نا، حمدان گڑبڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، امثال نے اس کی بات اچکی۔ لو بھلا، مجھے کیا پتا یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں؟ یہ تو جا کے تم اپنے اماں ابا سے پوچھو یا پھر سیدھا DNA کروا لو۔ امثال نے برگر کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تو حمدان بے بسی سے وسیع کو دیکھ کر رہ گیا، جبکہ انس کے دوست نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے بے اختیار رخ موڑا۔ پلیز، وسیع نے التجا کی۔ اوکے، بتائیں، بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ انس بھائی ہیں، حمدان کے بڑے بھائی۔ یہ ان کے دوست بلال اور ہم دونوں کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ کے سینئرز ہیں۔ دراصل ان کے گھر والے جہاں انس بھائی کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ وہاں کرنا نہیں چاہتے۔ لڑکی ان کے سٹیٹس اور جائیداد کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑی ہے۔ اس لڑکی اور اس کی ماں نے آنٹی کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، اس لیے ان کی مما ان کی کوئی بات بھی ماں نہیں سن رہی۔ اس بار وسیع نے خود ہی تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ مدعا بھی بیان کیا تو بازل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ لوگوں کے شیطانی دماغ، میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ان کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ وسیع نے امثال کو آبرو اچکانے پر بات بدلی۔ لگتا ہے آپ کے بھائی نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی، امثال حمدان کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ حمدان حیران ہوا۔ بھائی، ان کی شکل پر صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کسی کے عشق میں گردن تک ڈوب چکے ہیں۔ لڑکی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی کوئی کلاس فیلو یا پھر آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے لو سٹیٹس کی وجہ سے یہ گھر میں نہیں بتا پا رہے، اس لیے اس شادی سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا انس صاحب؟ امثال انس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تو وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر حمدان اچھل پڑا۔ بھائی مارے صدمے کے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ خیر، آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن ہماری فیس کون دے گا؟ ہم فیس کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ امثال اپنے مطلب پر آئی۔ بازل خاموش بیٹھا تھا۔ ویسے بھی ان معاملات میں امثال کا دماغ خوب چلتا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا چاہیے؟ حمدان نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس سر راشد کے پاس ہماری اسائنمنٹ اٹکی ہوئی ہے، اس کے نمبر لگوانے ہیں، امثال نے لاپرواہی سے کہا تو حمدان ایک بار پھر اچھلا۔ سر راشد کے پاس جانا مطلب خود جا کر کلہاڑی پر پاؤں مارنا؟ پوری یونی میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھے۔ ویسے سر راشد نے اسائنمنٹ روکی کیوں تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات سر کو کون سمجھائے؟ آخر کون؟ دیکھو بھائی، انہوں نے ہمیں کلاس سے نکالا تو بدلے میں کچھ دن پہلے جب ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے روم کے باہر پٹاخے رکھ دیے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا تھا ہمیں تو اس الو کے پٹھے نے جا کر سر کو بتا دیا۔ سر نے اچھا خاصا بے عزت کرنے کے سزا کے طور پر اسائنمنٹ روک لی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے کسی کو لاؤ، اور وہ کم وقت گول گپے والا، وہ بھی اس پر 5000 میں بھائی بننے کے لیے مان نہیں رہا۔ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی بہت بے عزتی ہوئی تھی، میں 3 دن تک ڈھنگ سے نہیں سو سکا تھا۔ تمہارے استادوں کے تم لوگوں کی شان میں پڑے گئے قصیدے کئی دن تک میرے کانوں میں گونجتے رہتے۔ اس بار 20,000 لوں گا، پتہ نہیں تم لوگوں کے کون کون سے کارناموں پر باتیں سننے کو ملیں گی۔ کم پیسوں میں اتنی زیادہ بے عزتی نہیں کرواؤں گا، امثال نے آخر میں منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں منہ کھولے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ خیر، یہ بازل کا نمبر ہے، ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ہم لوگ اس لڑکی سے مل لیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ ایم شور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہارے بھائی سے شادی قطعاً نہیں کرے گی، امثال کہہ کر بازل کو آنے کا اشارہ کرتی اٹھ گئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بلال کا فلک شگاف قہقہہ بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ خیر،
کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی مرنا پسند کرے گی، لیکن بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ ہمدان جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ انس کے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا سائیں، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، ثانیہ نے لاؤنج میں بیٹھے عاصم شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا سائیں، میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخل کروا دیں۔ ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے عادل شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا سائیں سے۔ عادل شاہ نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بات ہو گئی چچا سائیں سے؟ شامین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن اسے روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ، رو کیوں رہی ہو؟ تایا سائیں نے منع کر دیا کیا؟ شامین بے اختیار آگے بڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، آخر مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں؟ ہر بات میں روک ٹوک۔ اس حویلی کے مردوں کے تو جی میں آتا وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پہ سختی۔ ان کا بس چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے لیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تم نے لالی پھوپھو کی حالت بھی دیکھی ہے اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے، شامین نے کہا۔ اب جاؤ، منہ دھو کر آؤ، فضول میں دل جلا رہی ہو۔ شامین نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ سنو، وہ نکڑ والے شیخ صاحب گھر پہ نہیں ہیں، چوکیدار بتا رہا تھا کہ ایک ہفتے سے شہر سے باہر گئے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ بازل نے امثال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہے، تمہیں نہیں پتا کتنے دنوں سے نظر ہے میری، ان کے گھر لگے انار کے دانے پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، صاف نظر آتا ہے مجھے۔ ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہائے، یہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بھرے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں اس بار درخت پر۔ تم چڑھو گے، نیچے پھینکتے جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی۔ امثال نے باقاعدہ نقشہ کھینچتے ہوئے پلان بنایا۔ اوکے ڈن۔ بازل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھائی دے رہا تھا اور وہ پچھلے لان میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ ذلے بازی، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا؟ جلدی سے بیسمنٹ میں پہنچو۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور باہر نکل گیا۔ جی بھائی، دونوں نے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرما برداری سے جواب دیا۔ ویسے تو ویسی فرما برداری کا مظاہرہ بہت کم ہی کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹی سیدھی ہانکنے کا مطلب اپنی شامت پلوانا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد ان کی پریکٹس تھی اور پورے 2 گھنٹے کے لیے وہ شہریار کے انڈر تھے۔ ان دونوں کو سیلف ڈیفینس اور وہ 10 سال کی عمر سے ہی سکھا رہا تھا۔ ویسے تو خود ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کالج ٹائم میں سیلف ڈیفینس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ وہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ وہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیور کر لیتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ ہر ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے، لیکن ان کی ماں کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود تو ادھر ادھر ہو جاتے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کر ان کے گھر پہنچتے ہوتے جن کو ساریہ بیگم نے نپٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ، امثال کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بھی اختیار کھلکھلائی۔ بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بائی چانس ہی لگا ہوگا۔ بازل نے منہ بگاڑا۔ چلیں پیپل، امثال نے اس کو چڑھایا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کرو، لڑکی ہے لڑکی بن کر رہے، کوئی ایک کام بھی ہے اس کا لڑکیوں والا، کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ گھرداری پہ توجہ دے، کچن کا کام سیکھے۔ پر میری کوئی سنے تو نہ۔ جوس کا ٹرا لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی ساریہ شاہ نے جب امثال کے ہاتھ میں
پسٹل دیکھی تو سلگ کر رہ گئی۔ او ہو ماں چھوڑے نا، آج کا یہ سب کون سوچتا ہے؟ یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، سب اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو اسے کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی قسم کے حالات کو فیس کر سکے، اور الحمدللہ میری بہن ہر قسم کے حالات سے اچھے سے نبٹ سکتی ہے۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ جب یہ میرے ساتھ چلتی ہے تو مجھے کتنا فخر محسوس ہوتا ہے۔ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باسل نے کہا۔ بہن کے لیے فخر اور مان اس کے چہرے پر باتوں سے صاف چھلک رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی لاابالی اور شرارتی باسل نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار بے اختیار مسکرا دیا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثانیہ نے عادل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ دستک دے کر آیا کرو، تمیز بھولتی جا رہی ہو تم۔ عادل نے اسے ناگواری سے جھڑکا۔ وہ جو اپنی ساری ہمت جمع کر کے آئی تھی، اس وقت اس کو اپنی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جو شکل سے جتنا خوبرو تھا مزاج کا اتنا ہی سخت تھا۔ ہاں بولو، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھتی رہو گی؟ اس کے سرد لہجے سے ہوش آئی۔ وہ بھائی مجھے ایڈمیشن کی بات کرنی ہے، اس بارے میں بات ہو چکی ہے، مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ پر بھائی بس بہت ہو گیا، ایک بار کی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر پڑھنا ہے تو کالج میں پڑھو ورنہ نہیں۔ عادل بات ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرا ایڈمیشن کالج میں ہی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں دریاب سے کہہ دوں گا، وہ کروا دے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی یا کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کو ملا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ عادل نے انگلی اٹھا کر سختی وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا بھائی جو آپ تھوڑا سا بھروسہ کر کے مجھے یوں نہیں جانے دیتے؟ سوچتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑی۔